اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ، فاسقین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، من بعد میثاقہ اس کو پکا کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل اور قطع تعلقی کرتے ہیں ان کے ساتھ جن کا اللہ نے حکم دیا کہ ان سے صلہ رحمی کی جائے، ویفسدون فی الارض اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی جو پیچھے بیان کیا گیا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان فرماتے ہیں ان کے ذریعے بہت فاسقین کو اللہ گمراہ کرتے ہیں، اور آگے اسی فاسقین کی آگے اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل بیان کی کہ وہ ان میں کون سی نشانیاں ہیں جس کی وجہ سے آدمی جو ہے فاسق ہو جاتا ہے۔ تو ان میں فاسقین کی پہلی نشانی یہ بیان کی کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کا پکا کرنے کے بعد۔ اب یہاں سے عہد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ، کون سا وعدہ اللہ کا یہاں مراد ہے؟ اگر تمام انسانیت کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے مفسرین فرماتے ہیں، ایک گروہ مفسرین کا یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں کو جمع کر کے اللہ نے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک وقت اس وقت زبان کہا تھا کہ قالوا بلا، تو کیوں نہیں، ہرگز تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ تو مفسرین کا ایک گروہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے عہد سے یہاں مراد جو ہے یہ وہی الست بربکم والا عہد ہے۔ لیکن بعض ملحدین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عہد وہ ہمیں کیسے یاد ہوگا، وہ عالم ارواح میں کس طرح یاد ہوگا؟ تو پھر جب یہ کسی طرح جب یاد نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عہد جو ہے وہ مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے۔ اور حضرت سہیل بن عبداللہ ایک ولیوں میں سے گزرے ہیں، اولیاء میں سے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ مجھے یاد ہے۔ آج ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے۔ ہمیں یہ نہیں یاد کہ ہمیں جو ہے کہ کلمہ سب سے پہلے کس نے سکھایا تھا پیدا ہونے کے بعد، سب سے پہلے روٹی کا پانی کا ہمیں کس نے بتایا تھا؟ باپ نے بتایا، ماں نے بتایا، بھائی نے بتایا، دوستوں نے بتایا، کس نے ہمیں بتایا؟ ہمیں تو اس کا بھی یاد نہیں۔ تو چہ جائے کہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہو، الست بربکم۔ بہرحال بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے مراد اللہ کے عہد سے مراد کون سا عہد مراد ہے؟ الست بربکم والا عہد مراد ہے۔ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں اگر یہاں سے یہود مراد ہوں تو ان سے اللہ کے عہد سے مراد تورات اور انجیل میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے سارا کچھ کھول کے رکھ دیا تھا کہ ایک نبی آخر الزماں آئے گا اور وہ تمہیں دعوت دے گا، یہ ساری باتیں ان کو پہلے قرآن کا ایک اصول آئے گا، سارے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا۔ تو یہاں سے مراد اگر یہود ہیں تو ان کے عہد سے مراد تورات و انجیل کے اندر جو ان سے جو کہا گیا تھا وہ مراد ہے۔ اگر یہاں سے عام مومنین مسلمان مراد ہوں تو اس صورت کے اندر جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ سے عہد کر لیا اس وقت کہ۔ اور اسی طرح جب ہم ایمان مفصل، ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامی، کہ ہم نے تمام احکام کو قبول کر لیا۔ جب تمام احکام کو قبول کرنے کا ہم ایمان لاتے ہیں، ہم نے یہ وعدہ کیا، تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہم کتنا اللہ کے اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ کتنے احکام ہیں جو ہم سے ٹوٹ رہے ہیں، کتنے احکام ہیں جن کو ہم پورا نہیں کر رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فاسقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اور دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ قطع تعلقی کرتے ہیں ان کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ یعنی
اللہ کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، نبی سے قطع تعلقی کرتے ہیں کہ نبی کی جو ہے سنتوں پر عمل نہیں کرتے، نبی نے جو بتایا طریقے اس کے اوپر چلتے نہیں ہیں، اور رشتہ داروں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ صلہ رحمی کا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ قرآن مجید میں، رحم سے ہے، رحم رحمان سے، اللہ نے اپنی صفت رحمان سے یہ رحم کی فرمایا کہ، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تیرے ساتھ، وہ احسن ما اساکا، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا، واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر۔ یہ حضور نے صرف فرمایا نہیں زبان کے ساتھ، اس پر عمل کر کے عملی زندگی کے اندر نمونہ بھی پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دشمنوں نے زخمی کر دیا، اس زخمی حالت کے اندر، یعنی کہ وہ حاملہ بھی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ہجرت کر رہی تھی تو وہاں دشمنوں نے ان پر جو ہے وہ ظلم بھی کیا، اور پھر کیا ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے سب کے لیے جو ہے وہ معافی کا اعلان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، صرف سگے چچا نہیں تھے بلکہ رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی ماں کا دودھ دونوں نے پیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح دشمنوں نے ان کو کے ساتھ کیا کہ ان کے جسم کا، جب احد لڑائی کے اندر ان کو شہید کیا گیا، جسم کا ایک ایک عضو کاٹ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی وفات پر اتنا نہیں روتے تھے جتنا ان پر روتے تھے، اور جب بھی ان کی یاد آ جاتی صحابہ فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ لیکن ان کا قاتل جب سامنے آیا، اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھا کے، اور آگے یہ بھی فرمایا حضور نے کہ میرے سامنے نہ آیا کر، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود حضور نے اس کو معاف کر دیا، اور جس عورت کی حکم سے اس نے یہ کام کیا تھا، حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور وہ بھی جو ہے وہ پردے کے اندر جب حضور کے سامنے آئی حضور سے کلمہ پڑھنے کے لیے، کہا میں تو وہ ہندہ ہوں، حضور نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں ہندہ ہوں، حضور نے فرمایا تجھے معاف۔ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ نمونہ ہمیں بتایا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص 3 دن تک اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی رکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہم دیکھیں اپنے حالات کو دیکھیں، حضور نے تو اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیا، اور آج ہم 2 گز کی زمین پر اور کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کتنا جو ہے وہ قطع تعلقی کرتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، اور یہ علامت فاسقین کی بتائی گئی ہے۔ اور اگلی تیسری فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو توڑنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، یہ فساد فی الارض ہی ہے۔ چوری کرنا فساد فی الارض، زنا کرنا فساد فی الارض، ناپ تول میں کمی کرنا فساد فی الارض، ملاوٹ کرنا فساد فی الارض۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ کا حد توڑ دیں گے، جب اللہ کی احکام ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا، پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر جب ہم اپنی مرضی کے ساتھ دین کے اندر بھی خلاف شریعت بھی ایسے کام کریں گے تو پھر یہ فساد فی الارض ہوگا۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، اور یہ لوگ چاہ رہے ہیں شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے، ناپ تول بھی کبھی کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسہ زیادہ آ جائے گا، ہماری چیز زیادہ آگے بک جائے گی، ملاوٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ نفع ہوگا،
اللہ فرماتے ہیں نہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔